اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے؟ یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، یہ سب تمہاری ضرورتیں بہم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج کی تمازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، اسی سے ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، بارشوں کا برسنا، یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں۔ ظاہرۃ و باطنۃ، یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، جو باہر سے نظر آتی ہیں، دکھتی ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی نعمتیں وہ جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں، یا اللہ کے بارے میں، یا اللہ کے احکام کے بارے میں، یا اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر اس کے کہ بغیر علم کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، ولا ہدن، نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو۔ اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات، قومی روایات، اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو زندہ کیا جائے، کروڑ ہر روپیہ ان چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہے در حقیقت، جس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ وہ یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو الی اللہ، اللہ کی جانب، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کی روش اختیار کرے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے، مضبوط کنڈے کو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے آیت الکرسی کے فوراً بعد۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو۔ الینا مرجعہم، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے، جتلا دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان دے رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں، مزے لوٹ لیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے آئیں گے، کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرف جو بہت گاڑھا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے الحمدللہ، ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ لام تملیک ہے، اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اور حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، والبحر، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، جیسے میں یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے۔
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے۔ وہی مضمون یہاں بھی آ رہا، اور یہ بات نوٹ کی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ملتے ہیں۔ ولو، اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا، یہاں سیاہی کے ساتھ قلم۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں۔ والبحر، اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محذوف سمجھیے مدادن، اور بحر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے۔ یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے 7 سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احصاء کرنا ممکن ہی نہیں، اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے۔ ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اور اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں، اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں، تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب ادھر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا، اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ، اس کی تدبیر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی سہولت ہے اس کے لیے۔ یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی آیا تھا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں، اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کام بوجھل نہیں ہے، وزنی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اسی کو یہاں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا، اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی وسعت و عظمت، وہ تو کلمات الہی، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے، اہون علیہ، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، یسر اور سہولت۔ اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے اس پر بھاری نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔